لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 اور 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، بے شک یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. فماذا تأمرون، تو تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ما قبل آیات سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا، نبوت کا دعویٰ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، لہذا تمہارے بھی پیغمبر، تمہارے ماننے والوں کے بھی پیغمبر، اور ہم سب کا بنانے والا، ہم سب کا پروردگار کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک اور درمیان میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں پر اسی کی بادشاہت ہے، اور پوری کائنات کا وہ اکیلے ہی رب ہے. تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ سنا تو دلیل مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات پیش کیے، بڑے مشہور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. جب فرعون نے یہ معجزات دیکھے تو جواب میں کیا کہا؟ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ماننے والے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے عصا سے اژدہا بنا دیا، اور کیسے اس نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور اس کو نکالا تو وہ چمکنے لگا. معاذ اللہ، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں ورغلا کے، تمہیں بلا پسلا کے تمہاری سرزمین سے نکال دے اور خود اس کا مالک بن جائے اور تم سب کے سب اس کے ماتحت بن جاؤ. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کا ذکر فرمایا ہے. تو فرعون نے اپنے ماننے والوں سے پوچھا، اپنے وزراء سے، فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے، تم بتاؤ کہ موسیٰ کے ساتھ کیا کیا جائے. قالوا، تو انہوں نے کہا، ارجع واخاہ، کہ فرعون اس کو اور اس کے بھائی ہارون کو تھوڑی مہلت دے دیجئے. وابعث فی المدائن حاشرین، اور آپ کی ملکیت میں جتنے بھی شاعر ہیں آپ تمام شہروں میں اپنے چپڑاسی بھیج دیں، اور وہ جا کر کیا کریں، یأتوک بکل سحار علیم، وہ ماہر قسم کے جادوگر ڈھونڈ کے لائیں گے، اور وہ ماہر قسم کے جادوگر آپ کے دربار میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ان تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا لمیقات یوم معلوم، ایک معین دن میں، مخصوص وقت کے اندر. معین دن سے مراد یوم الزینہ، ان کی جو خوشی کا دن تھا، اور مقررہ وقت سے مراد چاشت کا وقت ہے کہ جب دن کی روشنی خاص پھیل گئی ہر طرف، تو اس وقت یہ سارے جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں اکٹھا کیا گیا مقابلے کے لیے. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہو رہے ہو؟ یعنی اشتہار جمع کیے گئے، اشتہار پھیلائے گئے کہ تم نے فلاں دن فلاں وقت پر میدان کے اندر تم نے جمع ہونا ہے. کیوں؟ لعلنا نتبع السحرۃ، شاید کہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے. یعنی اگر ہمارے لائے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ معاذ اللہ جادوگر تھے جو ان جادوگروں سے ہار گئے، اور یہ جادوگر فرعون کے ماننے والے تھے. تو ان کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرعون کا ہم کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون،
تو انہوں نے سب سے پہلے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی مال و دولت، کوئی اجر ہمارے لیے ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں۔ قال نعم، تو فرعون نے کہا ہاں ہاں ضرور، تمہارا مالی اعتبار سے بھی تعاون ہوگا، انعام ہوگا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو میرے بڑے قریب ہیں۔ قال لهم موسیٰ، جب میدان میں آمنا سامنا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، تم جو اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو، جو پھینکنا چاہتے ہو چیز، وہ زمین پر پھینکو، اپنا جادو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا بعزت فرعون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، اس لیے کہ فرعون کو اپنا رب مانتے تھے تو اسی کی قسم اٹھائی، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اپنا جادو دکھا کے کہنے لگے کہ ہم ہی غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا زمین پہ پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ان کا جتنا بھی جادو تھا اور ان کے جادو کے ذریعے سے جتنے بھی سانپ چھوٹے بنے تھے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، یہ بڑا جو اژدہا بنا، اس نے ایک لقمے میں ان سارے سانپوں کو کھا لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا، وہ تو جادوگر تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی جادو کیا ہے، اس کی واقعی کسی خاص ذات کی طرف سے مدد ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو ان تمام جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جادوگر سجدے میں گرے، بلکہ یہ کہا کہ سجدے میں گرا دیا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا اثر اتنا زیادہ تھا جادوگروں کے اوپر کہ وہ مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا۔ قالوا، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ اب ہم ایمان لانے والے ہیں کس پر؟ رب العالمین پر۔ کچھ ہی دیر پہلے فرعون کے معتقد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر رب العالمین پر ایمان لایا، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لائے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا سرغنہ ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ فلسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتیں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، اس پر جادوگروں نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو جو کرنا چاہتا ہے کر، کیوں؟ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک اب ہم مرنے کے بعد کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایمان کی حالت میں تو ہمیں مار دے گا، ہم شہید کہلائیں گے، اور شہید زندہ ہوتا ہے، ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، ہمارا رب ہمیں دنیا سے بھی بڑھ کر عیش و آرام عطا کرے گا، اب ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کچھ ہی دیر پہلے سالہ سال کفر کرتے آ رہے تھے، جادوگری کرتے آ رہے تھے، ہر قسم کی نافرمانی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ اسی وقت ان کو موت کی دھمکی دی گئی، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور کہنے لگے ہمیں ہمارے رب پر یقین ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنے انعامات تیار کر رکھے ہیں کہ یہ دنیا کا عیش و آرام، مال و دولت، یہ کچھ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے کافروں کو، جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے اتنا بہترین اور پختہ ایمان اللہ نے عطا کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار معجزات ہیں کہ 70 سال کے کافر، 100 سال کے کافر جب ایک مرتبہ آ کے کلمہ پڑھ لیتے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، شہادت کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، میدان میں جا کر کافر کے مقابلے میں آ جاتے تھے کہ ہمارا سب کچھ محمد کی جان پر قربان ہے، ایمان پر قربان ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کے بھی ایسے بے شمار معجزات موجود ہیں۔ تو کہنے لگے انا نطمع، بے شک ہمیں تو اس بات کی امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ بے شک ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی کافر موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ ہم جادوگروں نے لایا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم نے فرعون کے سامنے اللہ کے ذات پر ایمان لایا تو ہمارا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہماری دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو
ان جادوگروں کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یقین جانیے قرآن کریم کے احکامات، قرآن ہمیں واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے، قرآن کے احکامات نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ہماری کامیابی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم قرآن کے احکامات کو جھٹلا کر آپ علیہ السلام کی سنت کے خلاف زندگی گزاریں تو شاید ہی پھر ہم سے بڑھ کر کوئی بدبخت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔